اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سورۃ الضحیٰ، اس کے بعد دیکھیں گے سورۃ الم نشرح۔ اس کے بعد آپ نے مجھے یاد دلانا ہے کل جو ہمارا سوال تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم اس سوال کو بھی ڈسکس ضرور انشاءاللہ کریں گے۔ تو ہماری صورت ہے سورۃ الضحیٰ، اس میں سے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے اردو میں استعمال ہونے والے لفظ کون سے ہیں۔ والضحیٰ قسم ہے چڑھے دن کی، چاش کے وقت کی، قسم ہے سورج نکلنے کی، دن چڑھے کی، اس کا مطلب یہ ہے۔ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے، وما قلی، اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا۔ اس میں اردو میں استعمال ہونے والا لفظ ہے ودعک، جیسے ہم الوداع کرتے ہیں نا، الوداع کرنا، چھوڑنا، تو اس کا مطلب یہ ہے وداع کرنا، ودیعت کرنا، الوداعی کلمات کہنا اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ ودعک چھوڑنا، اور ہاں لیل تو ویسے عربی کا ہی لفظ ہے جی۔ ربو کا آپ کا رب لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وللآخرۃ، آخرت لفظ جو ہے نا یہ ہم استعمال کرتے ہیں آخری کلمات، آخری بات، آخرت۔ وللآخرۃ، اور یقیناً آخرت بہت بہتر ہے آپ کے لیے، من الاولی، دنیا سے۔ خیر، ہاں خیر لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، اور ان قریب عطا کرے گا آپ کو، یعطیکا عطا کرنا، عطا کرے گا آپ کو آپ کا رب، فترضا، اور آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعطیکا عطیہ کرنا، عطیات، ٹھیک ہے، یہ لفظ بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اولا بھی ویسے اول، ہاں اولا اول، اور ربو کا فترضا، فترضا جو ہے نا راضی ہونا، یہ لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ علم یجد کا، کیا نہیں اس نے پایا آپ کو، یتیمن، یتیم، فآوا، پھر اس نے جگہ دی۔ ووجدہ کا ضالن فہدا، اور اس نے پایا آپ کو ضالن، ہدایت کو تلاش کرنے والا، فہدا، پھر اس نے ہدایت دی۔ ہدایت لفظ اردو کا ہے، یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ووجدک عائلا فاغنا، اور اس نے پایا آپ کو تنگ دست، فاغنا، تو اس نے آپ کو غنی کر دیا، غنی لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، مالدار کر دیا۔ فاما الیتیم فلا تقہر، تو جو یتیم ہے آپ اس سے سختی مت کیجیے۔ واما السائل فلا تنہر، اور جو سائل ہے اس کو بھی آپ مت جھڑکیے۔ سائل لفظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، سوال کرنے والا، سوالی، مسائل، یہ سوال جو ہے سوال و جواب، یہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو نعمتیں آپ کو آپ کے رب نے دی ہیں، فَحَدِّثْ، آپ اسے بیان کیجئے۔ حدیث لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، بیان کرنا، تو یہ لفظ اسی سے، حدث، آپ اسے بیان کیجئے۔ نعمت اردو میں بنعمتی، ہاں یہ لفظ بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس صورت کے پہلے لفظ الضحیٰ سے، والضحیٰ سے اس صورت کا نام الضحیٰ رکھا گیا ہے۔ یہ صورت مکی صورت ہے، ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور اس کا جو موضوع ہے اس صورت کا موضوع جو ہے بہت پیارا ہے، کہ اس صورت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے محبت کتنی زیادہ ہے۔ اور اس کا موضوع یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سیکھنے کا، دین سیکھنے کا کتنا زیادہ شوق تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو دین کی بات سمجھانے کی فکر بہت زیادہ تھی، آپ لوگوں کو گمراہی سے نکالنا چاہتے تھے۔ یہ سورت کا موضوع ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سیکھنے کا شوق، دین سیکھنے کا شوق، اور آپ کو لوگوں کو دین کی بات سمجھانے کی فکر اور لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کی فکر اس صورت کا موضوع ہے۔ اب جن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے سورت علق نازل ہوئی، اس کے بعد سورت مزمل، سورت مدثر، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہوئیے آپ لوگوں کو ڈرائیے، یہ صورتیں نازل ہوئیں۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا، اس کو کہتے ہیں فترۃ الوحی، وحی کا رکنا، کچھ عرصے کے لیے وحی رک گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ سورت مزمل، سورت مدثر، سورت علق، سورت علق نازل ہوئی، اس کے بعد سورت مزمل، سورت مدثر نازل ہوئی، اس کے بعد ان تینوں صورتوں کے نازل ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ کچھ سورت مزمل، سورت مدثر، اس کے بعد وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رک گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ 3-4 صورتیں ہی نازل ہوئی۔ ہاں یہ شروع میں یہ نازل ہوئی، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ رک گیا، فترۃ الوحی، ہاں فا طا را تا، فترۃ الوحی کا سلسلہ ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نہیں آئی۔ جی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہونا شروع ہو گئے۔ آپ کو یہ لگتا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ سے نبوت کا سلسلہ رک گیا ہو، آپ کو ایسا لگتا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، آپ کو ایسا لگتا تھا کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے ہوں، اور آپ کو فکر ہر وقت لگی رہتی تھی کیا بات ہو گئی۔ یعنی جو بھی اچھی نیچر والا ہوتا ہے وہ اپنے پارٹ پر دیکھتا ہے نا کہ مجھ سے کیا ہو گیا کہ وہ خیر کا کام رک گیا۔ پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، گھبرا گئے، اس کے بعد پھر دوسری وحی، تیسری وحی نازل ہوئی تو تب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سنبھل گئے تھے، لیکن اس کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا، وحی نازل ہی نہیں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، آپ اس فکر میں اپنی جان کو گھلاتے رہتے تھے، آپ پریشان ہوتے رہتے تھے کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ میں نے حق ادا نہیں کیا نبوت کا، کہیں ایسا تو نہیں ہوا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے صحیح سے لوگوں کو بتایا نہیں، میں نے صحیح سے سمجھا نہیں، کیا بات ہو گئی، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے، اب وحی نازل کیوں نہیں ہو رہی۔ اس دوران اس فکر میں، اس غم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہنا شروع ہو گئے، اور آپ پر 2-3 راتیں ایسی بھی گزریں کہ جس میں آپ نے کھڑے ہو کر قیام نہیں کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ ہی تو ابو لہب کا گھر تھا، جمیل اس کی بیوی جو تھی، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا بات ہے 2-3 راتوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارے پاس وہ تمہارا شیطان دوست تمہیں کچھ سمجھانے سکھانے کے لیے نہیں آ رہا۔ پہلے لوگ باتیں کر رہے تھے اور اس کے علاوہ بھی آپ کو اچھا لگنا شروع ہو گیا تھا کہ نبوت اترتی ہے، مجھے قرآن سیکھنے کا موقع ملتا ہے، میں اس کو سیکھوں گا اور میں دوسروں تک پہنچاؤں گا، میں لوگوں کو گمراہی سے نکالوں گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت تھی، آپ بہت زیادہ دین کو سیکھنا چاہتے تھے، تبھی تو پہلے سے آپ غار حرا میں جانا شروع ہو گئے تھے۔ آپ اس غم کی وجہ سے بیمار بھی تھے، اور اس کے اوپر جمیل نے جب یہ بات کہی کہ بھئی کیا بات ہے، اب تو وہ شیطان بھی نہیں آ رہا، تم نئی نئی باتیں سنا بھی نہیں رہے، اب تو تم سوتے رہتے ہو۔ ان حالات میں آپ سوچئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کنڈیشن ہوگی۔ آپ پہلے خود ہی اندر اندر گھل رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے، اور پھر اس پر جب ان کو اور باتیں کرنے کا موقع ملا کہ دیکھا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے وہی کوئی نہیں اترتی، یہ خود ہی گھڑ لیتا ہے، کوئی نہ کوئی بات آ کر بتا دیتا ہے، اب اتنا عرصہ ہو گیا اب کوئی اس پر وہی کیوں نہیں اتر رہی۔ یہ کس نے ان کو کہا؟ جمیل، ابو لہب کی بیوی نے۔ ٹھیک ہے، ان حالات میں آپ سوچئے جب یہ صورت نازل ہوئی ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، آپ بھی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے محمد، میں نے آپ کو چھوڑا نہیں۔ جمیل نے کہا نا تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ کر چلا گیا، اب کوئی تم پر بات وہی نہیں اترتی جو تم کہتے تھے مجھ پر وہی اترتی ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تسلیاں دیں، اور
लोगों की तरफ से जो परेशानियां मिल रही थीं और जो लोग बातें बना रहे थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तसल्ली दी। इन हालात में ये सूरत नाजिल हुई। अब देखते हैं हम ये सूरत, इसका तर्जुमा देखते हैं। वज़्ज़ुहा, कसम है चाश के वक्त की, कसम है दिन चढ़े वक्त की। वल्लैल इज़ा सजा, और कसम है रात की जब वो छा जाए। ठीक है, तो ये जो है ना, कसम है चाश के वक्त की, दिन चढ़े वक्त की। होता यह है कि जब सूरज निकलता है सब लोग अपने कामकाज में मसरूफ़ हो जाते हैं, दिन निकलता है, सब लोग अपनी रूटीन में लग जाते हैं। उसके बाद दोपहर का टाइम, शाम का टाइम, अल्लाह ताला के हुक्म से सूरज सफ़र करते हुए ग़ुरूब हो जाता है। जब ग़ुरूब होता है तो फिर रात आ जाती है। रात को अल्लाह ताला ने कहा वजालना नौमकुम सुबाता, रात मैंने तुम्हारे लिए आराम का ज़रिया बनाया। दिन में जो इंसान काम काज करता है, थक जाता है, इंसान के आसाब पर लोड पड़ता है, इंसान को थकावट होती है, रेस्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने रात बनाई। जितना मर्जी काम हो, जो दिन को जागे हुए होते हैं वो रात को सो जाते हैं, वो अपनी थकावट उतारते हैं, वो आराम करते हैं, फिर अगले दिन वो फ्रेश होते हैं, अगले दिन फिर वो काम काज करते हैं। तो ये जो अल्लाह ताला ने कसमें खाई, वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा, चाश के वक्त की कसम यानी दिन की, और रात की जो अल्लाह ने कसम खाई, कसम है रात की जब वो छा जाए, अंधेरा उसका छा जाए। अल्लाह ताला ने यहाँ कस्में खाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि देखो, जैसे सूरज निकलता है, सूरज ग़ुरूब हो जाता है, लोग रेस्ट करते हैं, आप पर अल्लाह ताला ने वही उतारी, वही का बोझ था आप पर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को सुनते, जो वही उतरती उसको याद करते, उसको लिखवाते, उसको दूसरों तक पहुंचाते थे। ये जिम्मेदारी वाला काम था, इसका आपके कंधों पर बोझ था, आप इसका बोझ महसूस करते थे। तबलीग करना और फिर उसके अलावा दूसरों को समझाना, पढ़ाना, याद करवाना, लिखवाना, ये इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी थी। तो अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं, देखें आपके इस वही के बोझ को कम करने के लिए हमने कुछ अरसे का गैप दिया है। मा वद्दा का रब्बु का व मा कला, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं, आपका रब आपसे नाराज़ नहीं हुआ, ये अल्लाह ताला ने कहा। अच्छा, और इसके अलावा हम देख लेते हैं इसमें यानी ये जो है ना, चाश के वक्त की कसम जो खाई है अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश के वक्त नफल नमाज पढ़ा करते थे। एक सहाबी कहते हैं कि उम्मे हानी के सिवा किसी ने हमें यह ख़बर नहीं दी कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाश की नमाज़ पढ़ते हुए देखा, और उन्होंने कहा कि फ़तह मक्का के दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे घर में गुस्ल फरमाया और 8 रकतें पढ़ी। मैंने ऐसी हल्की फुल्की नमाज़ पढ़ते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले कभी नहीं देखा। आपने रुकू और सुजूद भी पूरे किए। मैं बताती हूँ। अबू हुरैरा बयान करते हैं कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान करते हैं कि मेरे खलील रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 3 चीज़ों की नसीहत की, हर महीने 3 रोज़े रखूँ, 2 रकत चाश की नमाज़ पढ़ूँ और सोने से पहले वितर अदा करूँ। ये अबू हुरैरा कह रहे हैं कि मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत की थी। चाश की नमाज की फजीलत बयान करते हुए एक मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक इस हाल में सुबह करता है कि उसके ज़िम्मे हर जोड़ का सदका होता है, लिहाजा वो हर जोड़ के बदले सुबहान अल्लाह कहे, अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी सदका है, और हर मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना भी सदका है, और हर मर्तबा अल्लाहु अकबर कहना भी सदका है। नेकी का हुक्म देना भी सदका है, बुराई से रोकना भी सदका है। और इनके मुकाबले में आपने फरमाया चाश की 2 रकत नफल पढ़ लें, ये तमाम सदकों के लिए काफ़ी हो जाती है। यानी हमारे जिस्म के 360 इससे भी ज़्यादा जोड़ हैं। आपने फरमाया हर जोड़ का हक है कि हम सुबहान अल्लाह पढ़ें, हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, हम अल्लाह अकबर पढ़ें। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आसान नुस्खा बता दिया। आपने फरमाया चाश के 2 नफल अगर पढ़ लो तो पूरे जिस्म का सदका अदा हो जाता है। अच्छा, अब ये जो चाश की नमाज है, सूरज निकलने के बाद से चाश की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है और ज़ोहर की नमाज से पहले तक चाश का वक्त रहता है। जी, सूरज निकलने के बाद से लेके ज़ोहर की नमाज से 10-15 मिनट पहले तक रहता है चाश की नमाज का वक्त।
ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کم از کم آپ 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں, آپ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ 6 بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ 8 بھی پڑھ سکتے ہیں. سورج نکلنے کے 10-15 منٹ بعد, ٹھیک ہے نا. یعنی آپ ڈیوائیڈ بھی کر سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث ہمیں بتائی, آپ نے فرمایا جو نماز پڑھ کے اسی جگہ بیٹھا رہے اور اذکار کرتا رہے, ٹھیک ہے, حتیٰ کہ سورج نکل آئے, اور پھر 10-15 منٹ بعد اگر وہ 2 رکعت نفل پڑھتا ہے, آپ نے فرمایا اسے ایسے حج عمرے کا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج عمرہ کیا ہو. اتنی زیادہ فضیلت ہے. ہاں جی, یہی ایک جو دن چڑھ جاتا ہے اس کو اشراق کی نماز کہیں, اس کو چاش کی نماز, دن چڑھے نماز. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ ساری نمازیں ہیں ایک. اب ہماری آسانی کے لیے سب سے پہلے اشراق, اس کا مطلب یہی ہے دن چڑھے کی نماز, سورج نکل آئے, وہ ہم 2 رکعت نفل پڑھ لیتے ہیں. اس کے پھر گھنٹہ 1.5 گھنٹے بعد پھر ہمارے ہاں مشہور ہے کہ وہ چاش کا وقت ہے, ٹھیک ہے نا, اس وقت 4 پڑھ لیں. پھر جو ہے 11 بجے پھر کوئی 2 رکعتیں پڑھ لیں. لیکن یہ ہماری آسانی کے لیے ان کو ڈیوائیڈ کر دیا. سورج نکلنے کے 10-15 منٹ بعد سے لے کر ظہر کی نماز کے 10-15 منٹ پہلے تک یہ ٹائم ہے. اس میں آپ اکٹھی پڑھ لیں, اس میں آپ ڈیوائیڈ کر کے پڑھیں, یا آپ صرف کچھ بھی نہ پڑھیں, صرف 2 رکعت نفل پڑھ لیں, آپ کو اجر ملے گا. پورے جسم کے اعضاء کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے. اور اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ وہیں پر بیٹھے رہتے ہیں, صبح کی نماز کے بعد اذکار پڑھتے ہیں, وہیں پر بیٹھے بیٹھے سورج کے نکلنے کے 10-15 منٹ بعد آپ 2 رکعت نفل پڑھ کر اٹھتے ہیں, تو پھر اس کا ثواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسے کسی نے حج عمرہ ادا کیا ہو. یہ فضیلت بھی ہمیں ملتی ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو اشراق کی نماز ہوئی, چاش کی نماز ذرا اس کے بعد ہوتی ہے, اس کی بھی فضیلت ہمیں ملتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 4 رکعت نفل پڑھتا ہے اس کو اتنا اجر ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کے پورے دن کے لیے میں کافی ہو جاتا ہوں, اس کے ساری کاموں کی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں. تو لہذا آپ اکٹھے پڑھنا, کم از کم میں نے آپ کو بتایا سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں, 4 پڑھیں, 6 پڑھیں, 8 پڑھیں. یہ آپ نے 11-11:30 بجے تک آپ اکٹھے پڑھیں, ٹھہر کے پڑھیں. یہ نوافل پڑھنے کا ٹائم ہے, ان کے الگ الگ نام رکھ دیے ہیں, لیکن ہیں یہ ساری دن چڑھے کی نمازیں, ضحیٰ کی نمازیں. تو اس کی فضیلت ہے بہت زیادہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ قسمیں کھائیں, والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. دن چڑھے کی قسم, دھوپ کی قسم, سورج نکلنے کی قسم, اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوئیے, آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں, آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہوا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. دیکھیے اللہ تعالیٰ تسلیاں کیسے دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آخرت بہتر ہے آپ کے لیے دنیا سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اور دوسری تسلی دی کہ یہ کفار اور یہ جو مشرکین آپ کو تانے دے رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے, پہلا 3-4 اس کے مطلب بنتے ہیں. آخرت بہتر ہے دنیا سے. پہلا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کہنے کہ جو آپ کو تانے دے رہے ہیں یہ دنیا میں ہی دیکھ لیں گے کہ وہ سراسر غلط ہیں, وہ جھوٹے ہیں, اور یہ دیکھ لیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عزت اور بلندی عطا فرمائیں گے. اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت اور بلندی عطا فرمائیں گے, اور بہت سی نعمتوں کرامتوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نوازیں گے. ایک تو مطلب یہ. دوسرا اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں حالات ایسے بہتر ہوں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت وقار میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا. تیسرا اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ مکی دور سے مدنی دور بہت بہتر ہوگا. یہ سورت تو مکی دور میں نازل ہوئی تھی, شروع کے ابتدائی دنوں میں. تو آخرت بہتر ہے آپ کے لیے دنیا سے. یقیناً آخرت بہت بہتر ہے آپ کے لیے دنیا سے. تو ویسے ہم دیکھیں کہ دنیا کے معاملات کے لحاظ سے آخرت واقعی سب کے لیے اجر کے لحاظ سے بہت بہتر ہے.
یہاں پر تکلیفیں، یہاں پر پریشانیاں، یہاں پر بیماری، یہاں پر ایک خوشی ہے، کل وہ خوشی نہیں لگ رہی، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، ایسی فیلنگ نہیں ہوگی، ایسی نعمتیں نہیں ہوں گی، جو ملیں گی وہ ہمیشہ کے لیے ملیں گی۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، آپ اپنا دل مت دکھائیں، آپ پریشان نہ ہوں، آخرت بہت بہتر ہے آپ کے لیے دنیا سے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بہترین عزت نوازیں گے، آخرت میں تو بہت زیادہ نوازیں گے، اور مکی دور سے مدنی دور بہت بہتر آنے والا ہے جب آپ کو عروج ملے گا۔ اور اس کا یہ بھی مطلب بنتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین پہنچایا۔ ہم میں سے جو بھی انسان جس سنت پر عمل کرتا ہے، جو بات اب آپ ہمیں سمجھا کر گئے، دنیا میں آپ نے ہمیں سکھائی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تمام امت کا عمل کرنے کا سب سے زیادہ اجر ملے گا، بہت بہتر ہو جائے گی آخرت آپ کی اجر کے لحاظ سے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اگلی تسلی، اور ان قریب آپ کو آپ کا رب عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنی بڑی تسلی ہے امام الانبیاء کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یعنی یہ ایسی صورت ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ جو آپ اپنی جان کو بھلا رہے تھے نا کہ پتہ نہیں ہوا کیا مجھ سے، کیا غلطی ہو گئی، نبوت کا سلسلہ کیوں رک گیا، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے، کیا میں نے صحیح سے کام کیا، پتہ نہیں کیا، کیا معاملہ ہو گیا۔ جب یہ صورت نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے۔ ہمیں کوئی بڑا تسلی دے، ہماری تعریف کر دے، ہم کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، میں نے آپ کو چھوڑا نہیں، میں آپ کو بھولا نہیں۔ اور یہ تسلیاں ساری اینڈ میں ہم نے اپنے اوپر بھی رکھنی ہیں، یہ تسلیاں ساری اللہ تعالیٰ بھی ہمیں دے رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو ایسا عطا کرے گا، ایسا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کے لیے معین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی پسند کی ہر چیز دے دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کیا تھی؟ توحید پوری دنیا میں پھیل جائے، تمام لوگوں کی ضروریات پوری ہو جائیں، آپ دشمنوں پر غالب ہو جائیں، اسلام ترقی کر جائے، مسلمانوں کو دین کی سمجھ آ جائے، آپ کی یہ خواہشیں تھیں، دین پھیل جائے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ اور اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی بہت فکر تھی، آپ کو کہ آپ کو اللہ اتنا دے گا کہ آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سفارش کا حق دیں گے، آپ جس کے بارے میں سفارش کریں گے اللہ ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے سیدنا ابراہیم کے بارے میں، یہ قرآن مجید میں یہ آیت آتی ہے، بن عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ قرآن مجید کا یہ قول نقل کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، اے میرے رب بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، یعنی ان بتوں نے، پھر جو میرے پیچھے چلا یقیناً وہ مجھ سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ بات کہہ دی کہ جو میری تابعداری کرے گا اس کا تعلق مجھ سے ہوگا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کہہ دیا ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، یا اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو سب پر غالب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہ بات نقل کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی یہ بات کی، اور پھر اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے کہا امتی امتی، اپنی امت کے بارے میں کچھ نہیں کہا یا اللہ میری امت آپ ان کو بخش دیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ رو پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اے جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ آپ کیوں رو رہے ہیں۔
آپ کو کس چیز نے رلایا؟ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا، آپ نے ان کو بتایا کہ میری امت کا بنے گا کیا؟ امتی امتی. آپ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور ان کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی امت کی وجہ سے پریشان ہوں. اللہ تعالیٰ نے آخری وقت بھی آپ کو اپنی امت کی فکر تھی نہیں، یہ اس سے پہلے کی بات ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے جبرائیل سے کہا کہ آپ جا کر کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو راضی کر دیں گے. یہ ہم یہ پڑھ رہے نا، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ تمام انبیاء نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. ہر نبی کو اللہ نے دعا کا اختیار دیا کہ آپ جو دعا مانگیں گے آپ کی دعا قبول کی جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار دیا کہ آپ جو مانگیں آپ کو دے دیں گے. آپ کہتے کہ میرے گھر میں تو کئی دن چولہا نہیں جلتا ہے نا. آپ کہہ رہے تھے میرا تو کوئی بیٹا نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا دے دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنی امت کی سفارش کے لیے اس اختیار کو اللہ کے ہاں محفوظ کروا دیتا ہوں. قیامت والے دن میں اپنی امت کی سفارش کروں گا. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن تمام انبیاء اپنی اپنی امت کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور بے فکر ہو کر بیٹھ جائیں گے کہ اچھا جب حساب کتاب شروع ہوگا تب ہم چلیں گے، حساب کتاب کروائیں گے اپنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پریشان کھڑے ہوں گے. آپ سے کہا جائے گا آپ بیٹھ جائیں. آپ کہیں گے میری امت پریشان کھڑی اور میں بیٹھ جاؤں. یہ ہیں ہمارے نبی. امت کی فکر. آخری وقت بھی جب چلا نہیں جا رہا تھا پردہ اٹھا کر دیکھا کہ میری امت نماز پڑھ رہی ہے، میری امت نماز پڑھ رہی ہے. حضرت عائشہ سے کہا ابو بکر سے کہو مصلی پر کھڑا ہو جماعت سے نماز پڑھائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی، اے نبی وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا آپ راضی ہو جائیں گے. یہ اس رب نبی کو تسلیاں دی جا رہی ہیں جس نے پتھر کھائے، جو شعبے ابی طالب میں 3 سال بند رہے، جس پر لوگوں نے طنز کیے، ٹھیک ہے، کاہن، مجنوں، دیوانہ، جادوگر کہا، گھر کے آگے کانٹے رکھ دیتے تھے، بیٹیوں کے رشتے توڑ دیے. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہے ہیں، اے نبی آپ کے ساتھ میں ہوں، آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دیں گے، آپ کو آپ کا رب اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. آپ نے ان لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی. آپ کو اللہ نے بڑا اعلیٰ مشن دیا ہے، آپ کو اللہ نے بہت اعلیٰ کلام دیا ہے، آپ کو اللہ نے بہت اعلیٰ منصب دیا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا. یہ لوگ کیا دیں گے آپ کو؟ آپ کو عزت، آپ کو ترقی، آپ کے اسلام کو غلبہ، آپ کے مسلمانوں کو ترقی. اللہ اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. کتنی پیاری تسلیاں ہیں. یہ تسلیاں دینے کے بعد آگے علم یجد کا یتیمن فآوا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کچھ پاسٹ کی باتیں، ماضی کی باتیں یاد دلا رہی ہیں. دیکھو میں نے ماضی میں آپ پر کیا کیا احسان کیے. علم یجد کا یتیمن فآوا. کیا نہیں پایا تھا آپ کو یتیم، پھر اس نے آپ کو جگہ دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، اور والدہ تھیں لیکن والدہ بھی 6 سال کی عمر میں ان کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی فوت ہو گئی. پھر اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پالنے والے ان کے دادا تھے، دادا نے پالا. پیرنٹس اتنی محبت شفقت نہیں دے سکتے جو دادا دادی دیتے ہیں. اللہ نے یہ انتظام کیا. یقین مانے میری پوتی ہے نا، یعنی جو شفقت دادا دادی دیتے ہیں نا وہ پیرنٹس نہیں دیتے، وہ تو تربیت کر رہے ہوتے ہیں. میرے میاں جب میری پوتی سے کہتے ہیں نا آپ تو پرنسس لگ رہی ہیں، وہ یوں ہاتھ رکھتی ہے، وہ یوں خوش ہوتی ہے، وہ یوں خوش ہوتی ہے، اس کو ہر بات کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے.
تو دادا دادی جو شفقت دیتے ہیں نا وہ پیرنٹس نہیں دے سکتے. ویسے بھی ان کی جوانی ہوتی ہے, انہیں غصہ آ جاتا ہے, ساری رات تنگ کیا, بہت تنگ کرتے ہیں, یہ چیزیں یوں کرتے ہیں, وہ چیزیں کرتے ہیں. پیار ان کو تو شفقت آ رہی ہوتی ہے نا, ان کو تو دیکھ دیکھ کے خوشی ہو رہی ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو یتیم پایا, آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا, دادا نے پالا, دادا کی نگرانی میں رہے. 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد چچا نے پالا. چچا وہ ابو طالب, اتنی محبت کرنے والے, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک کھانا نہیں کھلا دیتے تھے اس وقت تک خود کھانا نہیں کھاتے تھے. جب آپ کے لوگ جانی دشمن بن گئے, چچا ابو طالب یوں کرتے تھے, حضرت علی کے بستر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلا دیتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر علی کو سلا دیتے کہ اگر کبھی کوئی رات کو بھی حملہ کرے تو یہاں پر علی سو جائے. جی, تو یہ محبت تھی ان کی بہت ذرا. اور جب کفار کی دشمنی پورے عروج پر تھی, شعب ابی طالب میں بند ہوئے, تب بھی ساتھ رہے 3 سال. نبوت کے 10ویں سال جو ہے ان کا انتقال ہوا, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سایہ بن کر رہے. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو یتیم پایا, آپ کو تو ٹھکانہ دے دیا, آپ کو تو اور انتظام کر دیا, محبت کا, شفقت کا, کیئر کا, خیال کا, یہ ہم نے کیا تھا نا. یہ تسلیاں سوچیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے, وحی کیوں نہیں آ رہی, مجھ سے غلطی تو نہیں ہوگی, نبوت کا سلسلہ رک تو نہیں گیا, کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے, مجھ سے غلطی کیا ہو گئی. یہ تسلیاں دیکھیں. اللہ تعالیٰ ماضی کا احسان یاد دلا رہے ہیں. ہم نے آپ کو یتیم پایا, آپ کو رول نہیں دیا, آپ کو جگہ دی, آپ کی کیئر کروائی, آپ کو محبت کرنے والے رشتے دلائے. اور پھر اس کے بعد وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اور پایا آپ کو ہدایت کو تلاش کرنے والا. ضالًا کا مطلب ناواقف پایا آپ کو راہ کا, تو فَهَدَىٰ, پھر اس نے آپ کو ہدایت دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے چلے جاتے تھے غار حرا میں عبادت کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین شریعت سیکھنا چاہتے تھے, لیکن آپ معاشرے میں دیکھتے تھے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, ملازموں کے ساتھ, غلاموں کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے جو جانوروں کے ساتھ بھی سلوک نہیں ہوتا تھا. آپ معاشرے میں دیکھتے تھے کہ بیٹیوں کو زندہ درگو کیا جا رہا ہے. آپ معاشرے میں دیکھتے تھے کہ عورت کو پراپرٹی سمجھا جاتا تھا, ان کے کوئی حقوق نہیں تھے. مردوں نے کئی نکاح کر رکھے ہوتے تھے اور عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتا تھا, نہ حق مہر, نہ وراثت میں حصہ, کچھ بھی نہیں. عورت کچھ بھی نہیں بول سکتی تھی, عورت کا کوئی مقام, عورت کے کوئی بھی حقوق نہیں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں جب یہ برائیاں دیکھتے تھے آپ کا دل بہت زیادہ دکھتا تھا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو حق کو تلاش کرنے والا پایا تو ہم نے آپ کو ہدایت نہیں دی تھی, ٹھیک ہے, ہم نے آپ کو ہدایت دی. اس دور میں بھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ابھی نہیں ملی تھی, ایک دفعہ ایسا موقع ہوا کہ بیت اللہ کے پتھر سب لوگ اکٹھے کر کے لانا شروع ہوئے اور بیت اللہ کی بلڈنگ تیار ہو رہی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ قریش جو تھے وہ لباس مختصر کر لیتے تھے, وہ تو ننگے طواف بھی کر لیا کرتے تھے جاہلیت کے دور میں. تو ابن عباس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم نے یہ جو چادر باندھی ہوئی نا اس کو اتار دو, اس کو اوپر کر دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ آپ کو اتنی حیا آئی کہ آپ زمین کے ساتھ پھر لگ گئے. آپ کے اندر اتنی زیادہ حیا تھی, آپ نے تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنے آپ کو ننگا کرنا گوارا نہیں کیا. آپ ہدایت کو پسند کرتے تھے, آپ حق بات کو پسند کرتے تھے. آپ نبوت ملنے سے پہلے یتیموں, بیواؤں, مسکینوں, کمزوروں کا خیال رکھتے تھے, آپ ان کی مدد کرتے تھے, آپ ان کے کام آتے تھے. آپ معاشرے کی برائیوں کو دیکھ کر آپ کا دل دکھتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ ہدایت کو تلاش کرنے والے تھے, اس نے تو آپ کو پہلے سے ہی ہدایت دی ہوئی تھی, آپ کی فطرت نیز اچھی بنائی. اور پھر اس کے بعد ہدایت بھی مل گئی,
آپ نے غار ہیرا میں عبادت کرنی بھی شروع کر دی، پھر آپ کو نبوت بھی مل گئی، آپ کو حق بات اللہ تعالیٰ نے بتانی شروع کر دی، اور پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے پھر ماضی کا ایک احسان یاد دلایا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے پایا آپ کو تنگ دست تو اس نے آپ کو غنی کر دیا۔ یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہوا ہے اور آپ بڑے ہوئے ہیں، آپ کو وراثت میں ایک اونٹنی ملی اور ایک لونڈی ملی، بس یتیم تھے، یہ بس مال ملا آپ کو، اور اس کے علاوہ آپ کو پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ نے بکریاں پالی، آپ نے تجارت کی، اس تجارت میں آپ نے ایمانداری سے کام کیا۔ حضرت خدیجہ کو آپ کی ایمانداری کا پتہ چلا۔ حضرت خدیجہ مکہ کی مالدار خاتون تھیں اور بزنس کرتی تھیں، بڑے قریش کے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ جب ان کو پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت کا، آپ کی حیا کا، آپ کی خوبیوں کا، آپ کی ایمانداری کا، انہوں نے خود حضرت خدیجہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیسے کیسے میں نے آپ کا انتظام کیا۔ اور جو حضرت خدیجہ تھی بہت مالدار خاتون تھیں، ایج میں بڑی تھیں، لمبی چوڑی تھیں، بہت پیسوں والی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے شادی کی، آپ نے پھر ان کے تجارتی کاروبار کو سنبھالا، اس طرح آپ بھی مالدار ہو گئے۔ یعنی آپ کو پیسہ ملا، آپ نے بزنس کیا، اور پھر اس کے بعد جب بزنس بڑھا، حضرت خدیجہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا جو دل چاہے آپ اس مال کو خرچ کیجیے۔ انہوں نے پورا کا پورا مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت خدیجہ کی تعریف کیا کرتے تھے، ہے نا، کہتی ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو اس سے بہتر، ایک بڑھیا سے بہتر، عمر میں بڑی تھی نا، 25 سال بڑی تھی، یعنی ایک بڑھیا، اس سے بہتر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کنواری بیویاں دے دیں۔ اپنی طرف اشارہ کیا کہ میں کنواری بیوی آپ کو ملی ہوں، آپ پھر بھی حضرت خدیجہ کو یاد کرتے رہتے ہیں ہر وقت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ، جب مجھ پر کوئی ایمان نہیں لایا تھا تو وہ سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائی۔ جب سب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو اس نے سب سے پہلے میری تصدیق کی، اس نے مجھے تسلی دی۔ جب میرے پاس مال نہیں تھا تو اس نے سارا مال مجھے دے دیا۔ جب میرے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا تھا تو وہ میرے ساتھ کھڑی تھی، اور اللہ نے اس سے مجھے اولاد بھی دی۔ جب مجھے کہنے لگی کہ جب مجھے کوئی تھامنے والا نہیں تھا تو اس نے مجھے تھاما۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی حضرت خدیجہ کو یاد کرتے تھے، حتیٰ کہ آتا ہے کہ جب آپ قربانی بھی کرتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت بھجوایا کرتے تھے حضرت خدیجہ کی یاد میں۔ تو اللہ تعالیٰ احسان یاد دلا رہے ہیں، دیکھو وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ تنگ دست تھے، آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، لیکن آپ اعلیٰ خوبیوں والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کر نہیں دیا، اللہ نے آپ کو پیسہ نہیں دے دیا، اللہ نے آپ کو مالدار نہیں کر دیا۔ تو اتنے احسان یاد دلانے کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ 3 کام کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نے ایسا کرنا ہے۔ یہ اللہ نے ماضی کے جو ہیں احسان یاد دلائے، اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں کہیں۔ 3 احسان یاد دلانے کے بعد 3 باتوں کی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی۔ پہلی کیا تلقین کی؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آپ نے یتیم کو نہیں ڈانٹنا۔ یتیم کہتے ہیں جس کا کوئی ولی وارث نہ ہو۔ فَلَا تَقْهَرْ، آپ نے اس کی بے عزتی نہیں کرنی، آپ نے اس کے ساتھ سختی نہیں کرنی۔ اچھا، جو ان حالات سے گزرا ہو اور جب وہ کوئی دیکھتے ہیں نا کسی کو، تو اس کو خود تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، لوگ اس کو کیسے اس کو جھڑکتے ہوں گے، لوگ اس کے مال پر کیسے نظر رکھتے ہوں گے، لوگ اس کے حقوق کیسے چھینتے ہوں گے، اس کو حق نہیں دیتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، ان احسانوں کے بدلے میں آپ نے اب یہ 3 کام کرنے ہیں۔ آپ نے یتیموں کی بے عزتی نہیں کرنی، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، لیکن اصل میں یہ کہا ہمیں جا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے یتیم کی بے عزتی نہیں کرنی۔ اب بتائیں ہمارے معاشرے میں یتیم کی، میں کہتی ہوں جن کے پیرنٹس موجود ہوتے ہیں، اگر بچے ویسے ہمارے گھر آ جائیں تو ہم ان کو ایسا رف ڈیل کرتے ہیں، ان کے ماں باپ تھوڑی دیکھ رہے ہیں، ان کو کیا پتا
انہوں نے ہمارا ناک میں دم کر رکھا ہے. ہم ڈانٹتے ہیں, ہم مارتے ہیں, کہتے چلو جاؤ, کھلانے کو ہمارا دل نہیں چاہتا. اور کہاں کہ یتیم جس کا کوئی ولی وارث نہیں, یتیم پسا ہوا بچہ, کمزور بچہ جس کا کوئی ولی وارث نہ ہو, اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے. یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ تو مر ہی جائے, یہ تو ختم ہو جائے, جو کچھ اس کا ہے وہ ہم سمیٹ لیں, وہ ہم لے لیں, وہ ہمارے پاس آ جائے. یہ زندہ کیوں ہے, یہ کھا کیوں رہا ہے, یہ دیکھ کیوں رہا ہے, یہ ہے کیوں. اللہ نے تربیت کر دی ہماری, یتیم کے ساتھ سختی نہیں کرنی, ویسا سلوک کرنا جیسے اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہو. تو بے عزتی نہیں کرنی. سورۃ ماعون میں بھی ہم پڑھ کر آئے تھے نا کہ یتیم کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا. وہ کرتا ہے جس کا قیامت کے دن پر یقین نہیں ہے, اللہ کی پنشمنٹ پر جس کا یقین نہیں ہے, جس کا اس بات پر یقین نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے. بس پیرنٹس نہیں ہے تو اب اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کرو. بلکہ ہمیں ترغیب دی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یتیم کے سر کے اوپر شفقت سے ہاتھ پھیرتا ہے, ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. یعنی آپ کا دل نہیں چاہتا, وہ کبھی گندا ہے, کبھی میلا کچیلا ہے, اس کو اتنے مینرز نہیں آتے, اس کے تعلیم کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا, آپ اس کو شفقت تو دے سکتے ہیں, آپ اس کے ساتھ محبت سے اس کے سر کے اوپر ہاتھ تو پھیر سکتے ہیں. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن باہر نکلے اور آپ جا رہے تھے, آپ نے دیکھا ایک بچہ کھڑا رو رہا ہے. آپ نے کہا کیوں تم رو رہے ہو؟ اس نے کہا میرے ماں باپ نہیں ہیں, آج میرے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں, ہے نا. آپ اس کو گھر لائے اور آپ نے عائشہ سے کہا عائشہ اسے نہلاؤ, اسے اچھے کپڑے پہناؤ, اور پھر آپ نے کہا کہ آج سے یہ تمہاری ماں ہے اور میں تمہارا باپ ہوں. تو کمزور بچے ویسے خوش ہو جاتے ہیں کہ اچھا انہوں نے ہمیں اتنی اپنائیت دکھائی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یتیم کے ساتھ سختی نہیں کرنی, یتیم کی بے عزتی نہیں کرنی, اس کو رسوا نہیں کرنا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور جو سائل ہیں فَلَا تَنْهَرْ, آپ نے ان کو جھڑکنا نہیں ہے, آپ نے ان کو ڈانٹنا نہیں ہے. وہ ہے نا کہ کرو مہربانی اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. مہربان بنے لوگوں کے اوپر, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, لوگوں کے سامنے تکبر والے رویے نہ اختیار کریں. مومن تو ہوتا ہی, میں کہتی ہوں نرم دل ہوتا ہے, اسے دوسروں کا احساس ہوتا ہے, وہ دوسروں کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھتا ہے کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میرے ساتھ کیا گزرتی, میرے دل پہ کیا گزرتی, میرے معاملات کیا ہوتے, میری فیلنگ کیا ہوتی. یہ کیا ہم نے ان کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, یہ ہیں ہی ایسے, ان کی کبھی پوری نہیں پڑتی. مومن ایسے نہیں سوچتے, ہم نہیں تو کوئی اور ان کا سبب بن جائے گا, اللہ کہیں اور سے ان کا انتظام کرا دے گا, اللہ کہیں اور سے ان کو رزق دے دے گا. تو لہذا اللہ تعالیٰ کریں جو سائل ہیں آپ نے ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے. اچھا ان سب باتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اچھا کردار بنا رہے ہیں, زبان سے بھی اچھے, رویوں سے بھی اچھے, اچھا کردار بنا رہے ہیں کہ مسلمان بہترین کردار والا ہوتا ہے. صرف یہ بات نہیں کہ ہمارا اندر کا معاملہ ہے, ہمارا نیت کا معاملہ ہے, ہم اندر سے بہت اچھے. مسلمان باہر سے بھی بہت اچھا ہوتا ہے, باہر سے بھی بہت اچھا نظر آتا ہے, اس کا کریکٹر بہت اچھا ہوتا ہے. صرف وہ یہ نہیں قرآن پاک ہی پڑھتا رہتا ہے اور زبان سے بہت اچھا نہیں ہوتا, زبان سے بھی اچھا, کردار میں بھی اچھا, معاملات میں بھی اچھا ہوتا ہے مسلمان. تو لہذا آپ نے سائل کو نہیں جھڑکنا, آپ نے سائل کی بھی بے عزتی نہیں کرنی, آپ نے سائل کو بھی نہیں ڈانٹنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہوتا تھا, آپ کسی سائل کو خالی نہیں بھیجتے تھے. کوئی بھی آتا تھا آپ سے سوال کرتا تھا, آپ اسے کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے. اگر کچھ نہ دینے کو ہوتا تو آپ یہ کہہ دیتے اچھا کچھ عرصے بعد آنا, پھر میں آپ کو دے دوں گا. حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کوئی بدو آئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ سے کچھ لینا چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا لینا ہے؟ اس نے کہا جتنے بھی یہ بکریاں یہ مجھے دے دیں. آپ نے کہا لے جاؤ. وہ بڑا حیران ہوا, آپ نے کہا سارا ریوڑ لے جاؤ. اور وہ لے گیا اور اس نے جا کر کہا کہ محمد تو ایسا ہے, اس کو اپنی فقیری کا ڈر نہیں ہے کہ میں فقیر ہو جاؤں گا. وہ اتنا نوازتا ہے, وہ اتنا دیتا ہے.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ نوازا کرتے تھے، آپ ڈانٹتے نہیں تھے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ مانگنا ایک یہ مافیا بن گیا، یعنی ایک پیشہ بن گیا. عورتیں نقاب لگا کے کھڑی ہوئی ہیں، پورے کے پورے غول آئے ہوئے ہیں، بچے آئے ہوئے ہیں، پورے کے پورے خاندان آئے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ بزنس بنایا ہوا ہے. اگر ان سے کہیں کہ آئیں آپ تھوڑی سی محنت کر لیں، ہم آپ کو پیسے دے دیں گے، وہ اس پر تیار نہیں ہوتے، ہے نا. وہ کہتے ہیں آپ جو ہمیں 15-20 ہزار دیں گے، اتنا تو ہم روزانہ کما لیتے ہیں. بچے کو لگایا ہوتا ہے انہیں کچھ بھی ایکٹنگ کرنی پڑے اپنے جسم کی. یہ مافیا ہے، اس پہ کنٹرول نہیں ابھی تک ہو پا رہا. اگر ہم دینا تو میرا خیال اخلاقی طور پہ اگر ہم دینا بند کر دینا تو یہ وہاں پر کھڑا ہونا چھوڑ دیں گے. تھوڑا سا ہم رک جائیں اگر. لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں یعنی ہم پتہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچے کے اوپر نا 10-20 روپے یوں وارے اور یوں دے دیا. اور یہ جو آج کل جیسے یہ گولڈن سوٹ پہن کے کھڑے ہوتے ہیں یا تو کیا مطلب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ان کا آرٹ ہے، ان کو دے دینا آرٹ کیا. یہ جو ہیشی بن سور کے کھڑے ہوتے ہیں، اچھا وہ ہاں میں آپ کو بتاؤں یہ باہر سے آیا ہے، باہر سے آیا ہے. ہاں جی یہ باہر سے آیا ہے. مجھے یہ بات بتائیے، ہے نا، یہ ایک ماڈرن طریقہ ہے مانگنے کا. حالانکہ محنت اس میں بھی بڑی ہے کہ آپ گرمی میں کھڑے ہیں اور اتنا موٹا لباس. باہر کے ملکوں میں تو بہت ہوتا ہے. اچھا یہ آرٹ باہر والوں کو ہو مبارک ہو، ہمیں کیا؟ ایک بندہ اسٹیچو بن کے کھڑا ہوا ہے، کوئی محنت نہیں کر رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا، اور وہ آرٹ ایک دن کا اس کے کمانے کا ذریعہ بنا رہے. لہذا مسلمان جو ہے محنت کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے قیامت والے دن اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کہ یہ بھیکاری ہے، اور اس کے ماتھے کے اوپر کوئی گوشت نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ہمیں نہیں دینا چاہیے. لیکن پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم نے ان کی بے عزتی نہیں کرنی، ہم نے ان کو ڈانٹنا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ہم نے یہ کرنا ہے بس. ٹافیوں کا یہ چھوٹے چھوٹے پیکٹ بسکٹ کے رکھ کے گاڑی میں رکھ لیا کریں کہ اللہ کے نام سے تو ماننے کا نکال دیا. ہاں میں نے بھی ایک دفعہ دیے، بچے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن بچے لے کے کہتے ہیں پیسے دیں پیسے دیں. 5-10 کا سکہ ہونا آپ دیں تو ایسے پھینک کے جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو بات ہے کہ آپ نے سائل کی بھی بے عزتی نہیں کرنی. اصل میں ہے نا، سائل کی بے عزتی نہیں. اصل میں ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے تھے. ٹھیک ہے نا. اگر ہمیں کوئی ایسا نظر آئے سفید پوش جو مانگ نہیں رہے، ارد گرد دیکھیں، ہے نا، ہمیں سمجھ آ جائے ان کو گرم پانی مل رہا ہے، یہ ان بیچاروں کو کبھی ٹھنڈا پانی نہیں مل رہا، ان کے پاس لباس کی کمی، یہ نظر آ جاتا ہے سفید پوش لگے ہیں، انہوں نے کبھی مانگا نہیں، ان کے پاؤں میں کبھی جوتا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، شکلوں سے پتہ چل جاتا ہے. آپ ان کی مدد کریں، آپ ان کو دیں، آپ کو اجر ضرور ملے گا. ہاں جو مانگنے والے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ نے حکم بتا دیا، آپ نے ان کو صرف جھڑکنا نہیں ہے. لازمی نہیں ہے کہ آپ ان کو دیں. وہ کہتے ہیں جو اللہ کے نام پر مانگے کیا اسے دینا نہیں چاہیے؟ پھر یہ اللہ کے نام پر مانگتے ہیں، ہاں اللہ بھلا کرے، کہہ دیں ان کو اچھے طریقے سے. دیکھیں نا، جب ان کو دیں تو یہ دعائیں دیتے ہوئے جاتے ہیں، اور جب نہ دیں تو بد دعائیں دیتے ہوئے جاتے ہیں. شاید اس لیے کہا ہے کہ مطلب ہو سکتا ہے اس میں کوئی مستحق ہو کہ آپ اس کو ڈانٹ دیں. ہمارے لیے حکم یہ کہ آپ نے سائل کو جھڑکنا نہیں ہے بس، ہے نا، آپ نے ان سے بدتمیزی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، جب آپ نے دینا ہے تو ان بھیکاریوں کو نہیں دینا. کبھی کوئی آ جائے، وہ ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کوئی سائل آتا تھا، یہ تو پیشہ بنا کر کھڑے ہیں، ہر ایک سے مانگ رہے ہیں، اور ہر کوئی ان کو 10-20 روپے دے رہے ہیں، اپنے صدقے دے رہے ہیں ان کو. قربانی کے گوشت کا بھی کوئی، ان لوگوں کے پاس اتنے بڑے بیگ ہوتے ہیں، اور کئی لوگ گھروں میں جنہوں نے نہیں کی ہوتی وہ بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں. کئی لوگ ایسا ہوتا ہے وہ اکثر اس میں سے ضائع کر دیتے ہیں، سارا پیچھے والا خراب ہو جاتا ہے.
اگلی آیت آ رہی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو آپ کا رب آپ کو نعمتیں دیں آپ اسے بیان کیجئے. ٹھیک ہے. ایک اور مقام پر بھی آیا کہ جو اللہ آپ کو نعمتیں دیں اس نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے آپ کے حلیے سے، آپ کے رویے سے، آپ کے انداز سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، اس نے میلے چکٹ کپڑے پہنے ہوئے اور بال بکھرے ہوئے، عجیب گندے سے بال. آپ نے فرمایا تمہارے پاس کنگا نہیں کہ تم بال بناؤ؟ تم نہائے نہیں، تم نے صاف لباس نہیں پہنا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کو دی ہوں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ کے حلیے سے، آپ کے انداز سے آپ اتنے صاف ستھرے ہوں کہ پتہ چلے کہ اللہ نے آپ کو نوازا ہوا ہے. آپ اظہار بھی کریں اللہ نے ہمیں بہت الحمدللہ نوازا ہوا ہے، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے الحمدللہ، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ان نعمتوں کا اظہار کریں، آپ اچھا پہنیں لیکن آپ کے اندر تکبر اور غرور ہو اور آپ دوسروں کو حقیر سمجھیں، اپنے آپ میں اپنے آپ کو نمایاں کریں، اپنے آپ کو برتر سمجھیں اور دوسرے کو کمتر سمجھیں. یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی شکر گزاری، اللہ کے احسان مندی کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کا اظہار آپ کے حلیے، آپ کی سواری، آپ کے گھر، آپ کے کھانے پینے، آپ کی گفتگو سے نظر آنا چاہیے کہ آپ کہیں الحمدللہ اللہ نے ہمیں بہت نوازا ہوا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بھائی کپڑے الماری میں نہیں رکھنے، یہ تو دنیا داری ہے. اب کپڑوں کی کیا کرنی ہے، پٹلی بنا کے رکھنی ہے، بوٹلی سی بنا کر رکھنی ہے، الماریاں نہیں بنوانی. گاڑی موجود ہے، گاڑی میں سفر نہیں کرنا، پیدل چلنا ہے. نعمتیں اللہ نے دیں، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، چڑھیں گاڑی کے اوپر، سواری کے اوپر سواری کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، دعائیں پڑھیں. نعمتیں کھائیں، بسم اللہ پڑھیں اور کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ اللہ کی دعا پڑھیں، شکر ادا کریں. یا اللہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں. اگر شکر نہیں ادا کریں گے تو پھر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں پھر ہم سے سوال کیا جائے گا. اگر ہم نے ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا ہوگا، اگر ہم نے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اللہ کی عبادت کی ہوگی، پیٹ بھرا ہے اللہ کی عبادت کریں، نیند آ رہی ہے سو جائیں، نیند پوری ہوگی پھر ہم اٹھ کے اللہ کی پھر عبادت کریں گے. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اللہ کی نعمتوں کا آپ کے اوپر اظہار نظر آنا چاہیے. یہ نہیں میلے چکٹ رہے ہیں، گندی انگوٹھیاں پہنی ہوئی، گندے، یہ تو ملنگوں کا انداز ہوتا ہے جو دین سے دور ہوتے ہیں. ان چیزوں کا کسی نیکی کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں. ہاں فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، ہاں اسراف نہیں کرنا چاہیے، ریاکاری نہیں کرنی چاہیے، تکبر میں نہیں آنا چاہیے، دوسروں پر ان چیزوں کا رعب نہیں ڈالنا چاہیے. آپ کو اللہ نے نعمتیں دیں، آپ ان نعمتوں کا اظہار کریں، آپ اللہ کے اور فرما بردار بنیں اور شکر ادا کریں. یا اللہ آپ نے ہمیں دیا ہوا ہے الحمدللہ. تو یہ اتنی پیاری صورت ہے، اتنی پیاری صورت ہے. جب بھی آپ ڈپریشن میں پریشانی سے گزر رہے ہوں فوراً ہی صورت کو پڑھیں اور یاد کریں کون کون سے وقت اللہ نے ہماری مدد کی تھی. اللہ کے احسانوں کو یاد کریں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو چھوڑا نہیں، میں آپ سے ناراض نہیں ہوا، میں آپ کے لیے اگلے حالات پچھلے حالات سے بہتر کروں گا، میں آپ کو اتنا نوازوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. اس صورت کو پڑھیں ڈپریشن میں، پریشانی میں، گھبراہٹ میں، تکلیف میں، اور یاد کریں پہلے کیسے ہمارے حالات تھے، اب ہمارے حالات کیسے ہیں. اگر کوئی کمی ہے، اگر کوئی حالات اپ ڈاؤن ہو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا آپ کو دیں گے، اتنا نوازیں گے اللہ تعالیٰ، اتنی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. لہذا اللہ کے ان احسانات کو یاد کریں اور پھر اس کے بعد اللہ سے مکمل امید رکھیں. سب سے بڑی بات اللہ نے ہمیں الحمدللہ ہدایت دی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے ہمیں قرآن کی کلاس سے جوڑ دیا. اس دوران ہم اگر ہمارے اوپر ٹیسٹ آتے رہیں، ہم نے اللہ سے مایوس نہیں ہونا، ہم نے اللہ سے نا امید نہیں ہونا. سوچیں کہ ہم اس قرآن کی کلاس کے ساتھ کیسے جڑے، کیسے اللہ نے اسباب بنائے، کیسے حالات بنائے اللہ نے،
कितनी बड़ी नेमत से अल्लाह ने हमें नवाजा, कितना बड़ा अल्लाह ने हम पर एहसान किया। जो ऊपर नीचे हालात हों, इस उम्मीद पर रहें अल्लाह ताला वो हालात भी बेहतर कर देंगे। बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ने हमें दे दी, हमें अल्लाह ने अपने कलाम के साथ जोड़ दिया। कैसी गफलत वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो नेमतें ही नहीं लगती थी। आज इस कुरान से जुड़ने के साथ ये भी नेमत लगती है कि सर के नीचे तकिया रखना नसीब हुआ। ये नेमत नहीं है। बहुत से लोग हैं जिनको ये भी नसीब नहीं हो रहा, वो जेलों में पड़े हुए हैं, वो कैद खानों में पड़े हुए हैं, वो ज़मीन पर पड़े हुए हैं, उनको नसीब नहीं हो रही ये चीज़ें। अल्लाह ने जो जो नेमत हमें दी, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। लिहाजा इस सूरत को हर परेशानी के वक्त पढ़ें और पूरी उम्मीद रहें कि अल्लाह ने हम पर जो टेस्ट डाला, जो हमारे ऊपर जो हालात आए, जो परेशानी आई, अल्लाह खुद ही इस परेशानी से निकालेगा। अल्लाह ने ही हालात ऐसे बनाने हैं कि हमारी ये परेशानी, हमारी ये तकलीफ़, ये अप डाउन वाले हालात अल्लाह ने ही संभालने हैं। अल्लाह ही संभालेगा और अल्लाह ही सही करेगा। तो इस सूरत के अंदर हमने क्या पढ़ा आज? इस सूरत के अंदर हमने ये पढ़ा कि अल्लाह ताला ने चाश के वक्त और रात की कसम खाई है। लिहाजा चाश का वक्त भी बहुत अहम है और रात का वक्त भी बहुत अहम है कि हम रात को उठकर रेस्ट करके, आराम करके हम इबादत कर सकते हैं। इससे हमें पता चला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला के यहाँ कितना बेहतरीन मकाम है, कि अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी ज़्यादा तसल्लियाँ दी। और हमें इससे पता चला कि दुनिया की आर्जी मुश्किलात तो बहरहाल कट ही जाते हैं, आखिरत में अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत बेहतरीन अजर तैयार किया हुआ है। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार इनामात से नवाजा, यतीम बनाया अल्लाह ताला ने, लेकिन परवरिश का, निगहबानी का अल्लाह ताला ने इंतज़ाम किया। अल्लाह ताला ने तंगदस्ती के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालदार बनाया और फिर उसके बाद नबूवत और रिसालत के मनसब से नवाजा। अगर कभी हालात डाउन हो जाएं तो अल्लाह ऊपर भी ले जाता है हालात। और हमने इस सूरत में सीखा कि हमें तमाम लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए। ये नहीं कि ये यतीम हैं, ये सवाल करने वाले हैं, सबके साथ हुस्न सलूक से पेश आना है। और हमने इस सूरत के अंदर सीखा कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना है, फ़ख्र व गरूर में मुब्तला नहीं होना, क्योंकि अल्लाह को ये पसंद नहीं है। आजिज़ी इख्तियार करनी है, अल्लाह ताला और नवाजेंगे, अल्लाह ताला को ये पसंद है। और हमने इस सूरत में पढ़ा कि हक़ की तरफ दावत देने वालों को तमाम लोगों की तरफ से कभी तकलीफ़ों, कभी सामना होना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सबको हमारी हर बात, हक बात अच्छी लगे। कभी ऐसा होता है कि लोगों को अच्छी नहीं लगती, लोग बदतमीज़ी कर देते हैं। तो लिहाजा दीन की तरफ दावत देने वालों को खंदा पेशानी के साथ अल्लाह की रज़ा के खातिर तमाम तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना है। ठीक है, इस सूरत के अंदर हमने ये बातें पढ़ी और ये बातें सीखी। अगली सूरत की तरफ देखिए, अलम नशरह। ये सूरत भी बहुत प्यारी सूरत है। ये सूरत भी ऐसे लगती है कि बहुत पावरफुल है। इन दोनों सूरतों का मैंने आपको बताया कि जोड़ा है, दोनों का मजमून बनता है। उसमें भी अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया था और इस सूरत के अंदर भी अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया है। सबसे पहले हम इसके देखते हैं उर्दू में इस्तेमाल होने वाले कुरानी अल्फाज। अलम नशरह लका सदरक, क्या नहीं हमने आपका खोल दिया था आपके लिए, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं हमने खोल दिया आपके लिए आपका सीना। शरह का मतलब होता है खोलना, जैसे हम कहते हैं शरह सदर, इन शरह तशरीहात, खोलना, तशरीह करें, हम लफ्ज़ पढ़ते थे ना, तो ये इसका मतलब है खोलना। अलम नशरह, नशरह का मतलब तशरीह करना, खोलना। शरह सदर, लाका सदरक, सदरा का लफ्ज़ जो है ना आपका सीना, ये भी हम सदर लफ्ज़ जो है इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं सदर मुमलिकत, शरह सदर, तो लिहाजा इसका मतलब है आपका सीना। व वज़ाना अनका विज़रक,
اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ. ووضعنا یہ اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وضع حمل موضوع وضع داری. ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا وزرک آپ کا بوجھ. یہ جو وزرک ہے نا یعنی ایک ہوتا ہے حمل بھی بوجھ, وہ کہتے ہیں نا کہ حاملہ ہے مطلب اس نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے, وہ بوجھ ایسا بوجھ ہوتا ہے جو اٹھانے کے قابل ہوتا ہے. لیکن یہ جو وزرک بوجھ ہے نا یہ ایسا بوجھ ہے جس کو اٹھانا ناممکن بہت مشکل ہوتا ہے. ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ. الذی انقض ظہرک وہ جس نے توڑ دی تھی آپ کی کمر. ورفعنا لک ذکرک اور ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کا ذکر. ورفعنا رفع حاجت رفع دفع کرنا رفع دین اٹھانا بلند کرنا. ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے ذکر کا آپ کا ذکر. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ پھر جب آپ فارغ ہو جائیں. اچھا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا پھر یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. عسر اور یسر. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ پھر جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر آپ محنت کیجیے. فرغتا فارغ ہو جانا یہ بھی ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں. فارغ التحصیل فارغ ہونا. فانصب پھر آپ محنت کیجیے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب اور آپ اپنے رب کی طرف فارغب رغبت کیجیے. رغبت لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ترغیب دینا راغب ہونا, اسی سے یہ لفظ فارغب رغبت کیجیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. یہ سورت اس سورت کو جو نام اس کا پہلی آیت سے رکھا گیا علم نشرح, تو اس سورت کا نام بھی علم نشرح ہے. پہلی آیت سے اس سورت کا نام علم نشرح رکھا گیا. ٹاپک کیا ہے میں ابھی بتاتی موضوع بتاتی. یہ دونوں صورتیں قریب قریب دور میں نازل ہوئیں, سورت ضحیٰ اور سورت علم نشرح. اس کا موضوع یہ ہے دونوں صورتوں میں مخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ماضی کے احسانات سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے یاد دلائے اور یہاں پر مزید اللہ تعالیٰ کچھ اور احسانات اور تسلیاں دے رہے ہیں اس سورت کے اندر. اس کے مخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن باقی تمام لوگوں کے لیے اس سورت کے اندر پیغام ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس سورت کی طرف. مکی سورت ہے, یہ ابتدائی دور میں نازل ہوئی یہ سورت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگی پیش آ رہی تھی کیونکہ دعوت دینے میں لوگ آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے تھے, آپ کے حوصلے پست کرتے تھے, آپ پر باتیں کستے تھے, روڑے رکھتے تھے آپ کے راستے میں, آپ کو دین سے روکنے کی کوشش کرتے تھے. ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خفیہ سازشیں بھی کرتے تھے. آپ کو زہر دینے کی کوشش کی گئی, ہر طرح کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خفیہ سازش کی. آپ کی اس دعوت کے کام میں اتنی انہوں نے مشکلات ڈالیں کہ آپ دل میں گھٹن محسوس کرتے تھے اور آپ کو ایسا لگتا تھا جیسے آپ کے کندھوں پر بہت بھاری بوجھ آ گیا ہو. ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور آپ کو مستقبل کے کچھ اللہ تعالیٰ نے احسانات یاد دلا دیے. یہاں پر مستقبل کے اللہ تعالیٰ نے کچھ خوشخبریاں دیں, کچھ تسلیاں دیں. پچھلی صورت میں ماضی کے احسان یاد دلائے تھے, اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ مستقبل کے یعنی آنے والے دنوں کے اللہ تعالیٰ جو ہیں احسان یاد دلا رہے ہیں.
اور آپ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کا لاڈ، اللہ کا پیار، کہ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ دیکھیے کہ اللہ کے ہاں کتنا بلند درجہ ہے۔ تو یہاں پر اس صورت کو دیکھیے، الم نشرح لک صدرک، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے نہیں کھول دیا آپ کے لیے آپ کا سینہ۔ اچھا، جو ہم نے پہلے صورتیں پڑھی، سورت 3 میں بھی سوال اینڈ میں آتا تھا، اس صورت کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، سوال پوچھا جا رہا ہے ایسا، یعنی سوال کے اندر ہی جواب ہے۔ کیا نہیں ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا؟ جیسے ہم بچے سے کہتے ہیں، کیا میں نے آپ کی اس وقت مدد نہیں کی تھی؟ کیا میں نے آپ کی اسکول کی فیسیں نہیں دی تھیں؟ کیا میں نے آپ کو کھانا پکا کے نہیں دیا؟ کیا میں نے آپ کا ہر وقت خیال نہیں رکھا؟ سوال کے اندر ہی جواب ہوتا ہے، اس سوال کے اندر ہی جواب ہے، کیا نہیں ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپلیٹ دین کی سمجھ کیا ہم نے آپ کو عطا نہیں کی؟ دین کا علم آپ تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دین کی حکمتیں، محبت، دین کا شعور آپ کے دل میں نہیں ڈال دیا تھا، اس لیے کہ آپ کا دل دکھتا تھا کہ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، لوگوں کو سمجھاتا ہوں، لوگ مانتے نہیں ہیں۔ پہنچانے کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے دین کی حکمتیں، شعور، محبت اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دی تھی۔ کیا نہیں ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا؟ اب یہ شرح صدر کیا ہے؟ شرح صدر یہ ہے کہ انسان کا دل مطمئن ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں نے اس کو کرنا ہے، اس کو کرنے میں دل میں کسی قسم کی گھٹن نہ محسوس ہو، خوشی خوشی انسان دین پر عمل کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا، افمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، کیا نہیں ہم نے کھول دیا آپ کے لیے آپ کا سینہ اسلام کے لیے، ہے نا؟ تو اب یہ جو ہے نا سینہ اسلام کے لیے کھل جانا، ایمان تو سب لائے ہوتے ہیں، اسلام کے لیے سینہ کھل جانا، اس میں فرق ہے۔ ایمان یہ ہم تسلیم کرتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات ہمارا خالق، ہمارا مالک ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ نے ہماری طرف نبی بھیجے، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ نے ہماری طرف قرآن مجید آخری کتاب رہنمائی کے لیے بھیجی، ہم ان سب باتوں کو مانتے ہیں، یہ ہے ایمان۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ اللہ کی ان باتوں کو ماننے کے بعد ان پر خوشی خوشی عمل کرنا، فرما بردار ہو جانا، اس میں عمل کرنے میں کسی قسم کی کوئی دل میں دقت نہ محسوس ہو، کوئی گھٹن نہ محسوس ہو دل کے اندر۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، وہ شخص جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیں، وَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّ، وہ تو اپنے رب کی طرف سے روشنی پہ چل رہا ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب نے اللہ کو مانا، فرشتوں کو مانا، کتابوں کو مانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا، حدیث پر ہم ایمان لائے، یہ ہے ایمان۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر چل رہا ہے، وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر زندگی گزار رہا ہے، اس کا رب اس کو نور دے دیتا ہے، روشنی دے دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اس کو ہدایت دے دیتے ہیں، اس کو سیدھے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو صرف ڈکٹیٹ نہیں کیا، بتایا نہیں، بلکہ آپ نے اس کو دل سے تسلیم بھی کیا۔ جیسے ہم میں سے کوئی انسان حجاب کرے، اس کے دل میں یہ بات ہو چونکہ میرا میاں کرواتا ہے، یا یہ کہ میرے فادر کرواتے ہیں، یا یہ کہ ہمارے گھر کا طریقہ ہے اس لیے مجھے حجاب کرنا پڑ رہا ہے۔ شرع صدر نہیں ہوا۔ شرع صدر یہ ہے کہ انسان دین پر عمل کرے،
خوشی خوشی عمل کرے اور اس بات پر اس کا یقین ہو کہ میرے رب نے مجھے کہا ہے، میرے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے، میرے لیے اس میں بہتر انجام ہی انجام، بہتری ہی بہتری ہے۔ اگر میں رب کے اس حکم پر راضی رہوں گی تو میرا رب مجھ پر راضی رہے گا۔ میرا رب خالق ہے، اس نے مجھے حکم دیا، وہ حق رکھتا ہے اس بات کا، اس کے مجھ پر بہت احسان ہے، اس نے مجھ سے تھوڑی سی فرما برداری مانگی اس نے، میں اپنے رب کی فرما برداری والی زندگی گزاروں گی۔ اس میں کسی قسم کی کوئی گھٹن، کوئی پریشانی، کوئی دقت، کوئی بوجھ نہ ہو۔ کیا بوجھ ہے، نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں، ہے نا، مشکل ہے نا، کیا کریں، پڑھنی تو پڑتی ہے، نہ پڑھیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، نہ پڑھیں تو لوگ باتیں کرتے ہیں۔ پھر آپ ایمان لائے ہیں، پھر آپ کا شرح صدر نہیں ہوا۔ شرح صدر تب ہوتا ہے کہ انسان کہے کہ میرے رب نے حکم دیا اور میں نے ماننا ہے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ میں نے ان کے کئی امتحان لیے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنا رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اتنا بڑا اعزاز والا کام کر رہے ہیں، شرح صدر یہ کہ رب کو پھر بھی منا رہے ہیں، یا اللہ میری اس نیکی کو قبول کر لے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اپنی اس نیکی پر فخر نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں اللہ مجھے معاف کر دیں، میرے والدین کو معاف کر دیں اور تمام مومنین کو معاف کر دیں، ان کی قیامت والے دن ان کے لیے آسانی فرمائیں۔ یہ ہے شرح صدر، انسان کا دل کھل جائے کہ میں نے عمل کرنا ہے۔ عمل نہ کرنے کا مطلب یہ کہ میرا رب تو مجھ سے ناراض ہو گیا، دنیا میں چاہے میرا بہت اعلیٰ مقام ہو لیکن اللہ کے ہاں میرا مقام پھر بلند نہیں ہوگا۔ چاہے ہم حافظوں کے خاندان، چاہے ہم نے کتنے حج عمرے کیے ہوں، لیکن نیکی خوشی خوشی کرنی ہے، یہ ہے شرح صدر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، آپ نے فرمایا جو یہ صبح کے وقت پڑھے، رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گئی، اور بڑی پیاری یہ دعا لگتی ہے، سوچے ذرا اس کا مفہوم کیا ہے۔ جو انسان یہ دعا پڑھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گئی، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گئی، وبمحمد نبیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر میں راضی ہوں۔ آپ نے فرمایا جو صبح شام یہ 3 مرتبہ پڑھے گا، اللہ اس کے دل کو راضی کر دے گا، وہ اللہ سے بدگمان نہیں ہوگا۔ کیا میں ہی رہ گئی تھی، میرے ساتھ ہی ایسے معاملے ہونے تھے، اتنی نیکیاں کی، اتنی دعائیں مانگی، اتنی تہجدیں پڑھی، پھر بھی مشکلات آئے جا رہی، تکلیفیں ہیں کہ دور ہی نہیں ہو رہی، حالات پلٹ ہی نہیں رہے۔ اللہ سے بدگمان نہیں ہوتا جس کا شرح صدر ہو جائے، وہ بے چین نہیں ہوتا، وہ تکلیف میں گھبراتا نہیں ہے۔ جتنی بھی اپنی لائف میں مشکلات آ جائیں، وہ انسان یہ سوچتا ہے جس کا شرح صدر ہو، اللہ میرے ان مسائل میں کوئی نہ کوئی خیر رکھے گا، میرے لیے کوئی نہ کوئی ضرور میرے لیے خیر ہوگی۔ سورۃ کہف میں ہم پڑھتے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام کو اور خضر والا واقعہ، بڑا لمبا چوڑا وہ واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جائیں خضر علیہ السلام سے جائیں علم سیکھیے، اور جب ان سے کہا کہ میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور علم دیا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کے لیے چنا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا ہوا تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں، خضر علیہ السلام کہنے لگے نہیں تم صبر نہیں کر سکو گے، کہنے لگے میں صبر کروں گا، اور پھر کیا ہوا ہے نا، اصرار کر کے ساتھ رہے کہ میں صبر کروں گا، آپ سے میں نے علم حاصل کرنا ہے۔ اور انہوں نے دیکھا کہ خضر علیہ السلام نے کیا کیا، ایک صحت مند لڑکے کو مار ڈالا ہے نا، اور ایک دیوار گر رہی تھی، انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، ان کی دیوار سیدھی کر دی، ایک کشتی صحیح تھی اس کو خراب کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ہر سوال پر تڑپ اٹھے، ہر اس کام پر یہ آپ نے کیا کیا ہے نا۔ یعنی انسان سمجھتا نہیں ہے کہ یہ حالات ایسے کیوں بنے، ہمیں تو یہ لگتا ہے ہم پر مشکل وقت کیوں آیا، یہ تکلیف کیوں آ گئی، مرضی کے خلاف معاملات کیوں چلنا شروع ہو گئے۔ ایک اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے،
اللہ ہمیں کن حالات سے گزار کے کوئی خیر دینا چاہتے ہوتے ہیں. خضر علیہ السلام نے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو بتایا. موسیٰ علیہ السلام سمجھ ہی نہیں سکتے تھے، جیسے ہم حالات نہیں سمجھ سکتے ہوتے کہ بھئی ایسا کیوں ہو گیا. بعد میں خضر علیہ السلام نے بتایا کہ اس دیوار کے نیچے یتیم کی مال تھا، اگر وہ گر جاتا تو یتیم کا مال نکال دیا جاتا. جس بچے کو میں نے مارا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ یہ بچہ والدین کے لیے آزمائش بنے گا، لہذا بچپن میں ہی اس کو مروا ڈالا اللہ تعالیٰ نے. اور جو وہ کشتی میں سوراخ کیا تھا، بعد میں خضر علیہ السلام نے بتایا کہ پیچھے بادشاہ آ رہا تھا، اگر وہ صحیح سلامت ہوتی کشتی تو وہ یتیم بچوں کی تھی، وہ لے لیتا. لہذا کوئی بھی حالات ہماری مرضی کے خلاف ہوتے ہیں، ہم یہ نہ سوچیں یہ پینفل حالات کیوں ہو گئے، ہمارے مرضی کے خلاف حالات کیوں ہو گئے. اللہ کے حکم سے آئے ہوتے ہیں نا، اللہ کے علم میں ہوتے ہیں وہ حالات، اور اللہ نے کہیں نہ کہیں ہمارے لیے خیر رکھی ہوتی ہے. خیر نہیں ہوتی تو اللہ ہمیں شر سے، بڑی شر سے بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ ہے شرع صدر. انسان کو اس بات کا شعور ہو جائے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ میرے ساتھ بہتر والا معاملہ کر رہے ہیں. انسان اللہ سے بدگمان نہ ہو، کبھی گلہ شکوہ نہ کرے. انسان اللہ سے مطمئن رہے، خوش رہے، پرسکون رہے. انسان مومن ہمیشہ پرسکون اور مطمئن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا. صرف یہ نہیں کہ ہم نے آپ کو نبوت عطا کی، آپ کو دین کی باتیں اچھی بھی لگتی ہیں. اور اس کے علاوہ ویسے بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مرتبہ سینہ چاک کر کے، ایک مرتبہ بچپن میں جب آپ 4 سال کی عمر میں تھے، اور ایک مرتبہ جب آپ معراج پر گئے تھے، آپ کا سینہ چاک کر کے آپ کو اندر سے آب زمزم سے دھلا کے آپ کے سینے کو اندر رکھا گیا. آپ کے ذہن میں کوئی برا خیال ہی نہیں آتا تھا. یہ شرع صدر ہی تو تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھے. شرع صدر ہی تو تھا. آپ کو پتہ تھا اللہ مدد کرے گا، اللہ کبھی مجھے رسوا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ترقی دیں گے، اللہ تعالیٰ عروج دیں گے. یہ شرع صدر ہی تو تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے ہیں تو ابو جہل نے پوچھا بتاؤ بیت المقدس کیسا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھوڑی سی دیر میں گزرنے میں انسان کیا چیزیں دیکھ سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی پوری بلڈنگ میرے سامنے کر دی، اور میں اسے بتاتا گیا یہاں کھڑکیاں ہیں، یہاں دروازے ہیں، یہ بلڈنگ ایسی ہے. یہ شرع صدر تھا. اللہ تعالیٰ ہمارا بھی شرع صدر کرتے ہیں، ہمیں کچھ باتوں کا اندازہ ہو جاتا ہے، یا پھر اس کے علاوہ کچھ بھی معاملات ہوں ہم مطمئن ہوتے ہیں، ہم پرسکون ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کی ذات ہمارے ساتھ ہے نا. اگر اللہ نے اسے دیے تو ہمیں بھی نواز دیں گے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ دین پر عمل کریں، اللہ کے فرما بردار بنتے رہیں، دل میں گھٹن نہ محسوس کریں بلکہ خوشی محسوس کریں. یا اللہ آپ نے مجھے توفیق دے دی، آپ نے مجھے چن لیا، آپ نے یہ اعزاز مجھے دے دیا، آپ نے اپنے دین کا خادم ہمیں بنا دیا. کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں کھپے ہوئے ہیں، مصروف ہیں، بہت بڑی اس نعمت سے محروم ہیں. جتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں اتنے زیادہ بے چین ہیں، اتنی زیادہ ڈپریشن ہے. جتنی زیادہ اولاد کے لیے کھپ رہے ہیں اتنی زیادہ اولاد کے گلے شکوے ہیں. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ آپ کو دین اچھا لگنے لگا، آپ کو دین کی باتیں پسند آنے لگی، آپ اللہ کی مصلحتوں کو سمجھنے لگ گئے. کوئی بات سمجھ آئے یا نہ آئے، آپ کہتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی ضرور مصلحت ہوگی، ہماری تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوگا، اللہ کو ایسا ہی منظور ہوگا. الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا. آپ مطمئن ہو جاتے ہیں جیسے ہی مرضی کے خلاف معاملات ہوں. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا تھا. آپ جب اپنے معاشرے میں دیکھتے تھے لوگوں کو شرک کے کام کرتے ہوئے، بدعات کے کام کرتے ہوئے، ننگا طواف کرتے ہوئے، عورتوں کے اوپر ظلم، زیادتی، ناانصافی کرتے ہوئے جب آپ دیکھتے تھے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے خود محفوظ رکھا. آپ نے کبھی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا. یہ مشرکین مکہ نے 360 بت رکھے ہوئے تھے. ان سب معاملات میں آپ کا دل دکھتا تھا. اور جب آپ پر اللہ تعالیٰ نے وحی کرنا شروع کی, وحی بھیجنا شروع کی, آپ کا دل چاہتا تھا میں ساری وحی جو ہے یاد کروں, اور یاد کرنے کے بعد تھوڑے ٹائم میں لوگوں کو تیار کروں, یہ اس مشن کو لے کر آگے چلیں. اللہ نے خود کہا سورۃ مزمل میں, انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, اے نبی بے شک ہم آپ کی طرف بھاری بوجھ, بھاری ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالنے والے ہیں. ہم تو دیکھیں ہفتے میں 2 دن کلاس ہوتی ہے, کتنے لوگوں کو کام ہوتے ہیں, ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کہ آپ نے دین کی بات پوری دنیا تک پہنچانی ہے, آپ نے تمام لوگوں تک پہنچانی ہے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, کتنا بڑا مشن, کتنی بڑی ذمہ داری. سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, لکھوانا ہے, لوگوں تک پہنچانا ہے. اتنی آسانی نہیں تھی جیسے آج میڈیا کے دور میں دور بیٹھے لوگوں تک ہم بات کر لیتے ہیں. خط کے ذریعے دین کی دعوت بھیجنی ہے, لوگوں کو بھیجنا ہے, دائیں وہ دعوت دیں, حق بات پہنچائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ڈھول کی آواز سنی, آپ کی طبیعت صحیح نہیں تھی, آپ اٹھے, آپ نے کہا مجھے اٹھاؤ, میں ان کو جا کر بتاؤں یہ شیطانی آواز کو بند کریں. آج بتائیں, دیکھیں ہم کتنے دین سے غافل ہو گئے, یہ چیزیں عام ہو گئیں اور ان چیزوں کو برا نہیں سمجھا جاتا, اور ہم ان کی ٹینشن نہیں لیتے, ہمیں ان باتوں کی فکر نہیں ہے. ہماری ٹینشنیں کیا ہیں؟ برانڈڈ چیزیں ہونی چاہیے, مہنگائی بہت ہو گئی, بل بہت ہمارے بوجھ تو یہ ہے نا, ہمارے خرچے نہیں پورے ہو رہے, ہم اپنے لائف سٹائل کو اور اپڈیٹ نہیں کر پا رہے. ہماری پریشانیاں تو یہ ہیں, ہمارے بوجھ تو یہ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ٹینشن تھی, اس دین کو سیکھوں, اس قرآن کو سیکھوں اور آگے پہنچاؤں. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, لوگوں کو شرک سے دور کروں, لوگوں کو گناہوں سے دور کروں, لوگوں کو بتاؤں کہ اللہ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے اور کن کاموں میں آپ لگے ہوئے ہیں. لوگوں کو بتاؤں یہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر زندگی ہے, بہت تھوڑا ٹائم ہے, کسی بھی وقت اللہ رب العزت کی ذات بلا لیں, بہت قیمتی یہ زندگی ہے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ, یعنی شرک کا بوجھ. اور پھر اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نا کڑتے رہتے تھے, تکلیف میں رہتے تھے. ان کو سمجھاتا ہوں یہ عمل کیوں نہیں کرتے. یہ آپ یقین مانیں, اگر ہمارے بچے ہماری بات نہ مانیں ہمارا کتنا دل دکھتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کہ جو ہماری پراپرٹی تھی وہ سب کی سب خراب ہو گئی, ہماری جو محنت تھی وہ سب کی سب ضائع ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے, دن رات دعوت دیتے. آپ کا یہ غم ہوتا تھا فلاں شخص یہ گناہ کرتا ہے, فلاں تک پتہ نہیں حق بات پہنچی کہ نہیں پہنچی, اس کو سمجھانا ہے, اس کو محبت سے سمجھانا ہے, اس کو اکیلے میں سمجھانا ہے, اس کو سب کے سامنے سمجھانا ہے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, آپ کا یہ بوجھ, آپ کی یہ ٹینشن, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اس بات پر کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے, آپ اپنی جان کو ہلکان کرتے رہتے ہیں. لہذا ہم نے بھی اپنا نوٹ کرنا ہے, ہمارے غم کون سے غم ہیں, ہمارے بوجھ, ہماری پریشانیاں کون سی ہیں. آیا اس وقتی زندگی, وقتی دنیا کی ہیں یا آخرت کی بھی فکریں ہیں ہمیں, وہ بھی ٹینشنیں ہیں. دین سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, عمل کرنا ہے, اس کے بعد اس مشن کو آگے بھی لے کر چلنا ہے. جب نیت کر لیں گے اللہ حالات بناتا چلا جائے گا. یہ جو بچہ آتا ہے نا ابراہیم, اس کی ماما میرے پاس آئیں, ان کے 2 بیٹے ہیں, بہت شرارتی بچے ہیں, ظاہر ہے لڑکے جیسے ہوتے ہیں. کتنی دفعہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے ٹائم دیں, میں آپ کی کلاس میں آ جاؤں. میں نے کہا نہیں, آپ کے بچے ہیں, آپ نہیں آ سکتی, گھر میں کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے. پھر اس کے بعد پھر وہ آتی, مجھے کوئی ایکسٹرا ٹائم دے. میں نے کہا نہیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. پھر میں نے ان سے کہا میری ریکارڈنگ سن لیں. وہ کہہ نہیں, وہ تو میں پہلے ہی سنتی ہوں, ڈاکٹر اسرار کی سنتی ہوں, نور کا میں نے جو ہے نا جوائن کیا ہوا ہے وہ بھی سنتی ہوں, لیکن آپ مجھے ٹائم دیں. تو میں نے کہا نہیں, میرے پاس ایکسٹرا ٹائم نہیں ہے.
خیر میں نے کہا اپنے بیٹے کو بھیج دیا کر, اس کے بچے کو میں نے پڑھانا شروع کر دیا, وہ بچہ آنا شروع ہو گیا. اب جب ادھر کلاس شروع ہوئی تو اس کو پتہ چلا کہ اچھا یہ ادھر پڑھاتی ہیں. اس نے مجھے کہا کہ میں اپنے بچوں کو سلا کے رات کو 10 بجے ادھر آیا کروں گی. یقین مانیے اس کا جذبہ, اس کا شوق تو اس کو پہلے بھی تھا, لگی ہوئی تو وہ پہلے بھی تھی, مینج کیا اس نے کہا میں اپنے جب اس نے مجھے کہا, میں نے کہا نہیں بچوں کو نہیں لانا تم نے وہاں پر. کہتے نہیں بچوں کو سلا کر آؤں گی. اور بڑی اچھا پہلے میں سوچی تھی کہ 10 بجے کا ٹائم بہت لیٹ ٹائم ہوتا ہے, لیکن پھر مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ وہ خواتین جو بچوں والی ہیں ان کے لیے تو یہ گولڈن ٹائم ہے, وہ اس ٹائم پہ آ سکتے ہیں جن کے بچوں کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے. کوئی ایک بندہ بھی آ جائے, دین سیکھنا شروع کر دے, اس پر عمل کرنا شروع کر دے, اس کے شرح صدر کھل جاتا ہے. اور وہ خود تو بڑی صبر کو حمل والی نظر آتی ہے. ہاں وہ مجھے بتاتی ہے کہ چاچو پر ہے, جب میں اس کو بتاتی ہوں وہ مجھے بتاتی ہے. بہرحال جیسے لڑکے ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں ویسے ہی ہیں. بہت ذہین ہے وہ بچہ ماشاءاللہ, بہت ذہین ہے, وہ سوال اتنے کرتا ہے ماشاءاللہ. بہرحال لیکن بڑا حوصلہ رکھنا پڑتا ہے اس کو بٹھانے کے لیے. وہ وہاں بھی جاتا ہے مسجد میں, ہاں آدمی وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ کون بچے, ہاں جی بہت 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 شرارتی ہے. تو اس کی ماں جو ہے نا بڑی, ہاں جی اتنا ہی شرارتی. وہ میں نے بتایا میں نے, وہ بھی ہوا آپ کا, دھویا آپ کا جی, یہ میں نے بتایا ہے پہلے. آپ لوگ شاید نماز پڑھ رہے ہوں گے. بہرحال تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا, آپ کو دین کی باتیں سمجھ آنا شروع ہو گئی, آپ کے اندر اتنی باتیں جذب کرتی ہیں کہ آپ راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں, آپ قیام کرتے ہیں, آپ اللہ کے حضور روتے ہیں, آپ کو عمل کر کے دین پر مزہ آتا ہے. محدثین کہتے ہیں کہ اگر غیر مسلموں کو پتہ چل جائے کہ مسلمانوں کو دین پر عمل کرنے میں جو دل میں مزہ آتا ہے نا, وہ چیر کے دل نکال لیں. اصل میں یہ شرح صدر ہوتا ہے. نماز کا ایک ایکشن ہے, اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, لیکن انسان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی نیکی کا کام اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے اور خاص کام کیا ہے. جن دنوں میں نماز نہ پڑھنی ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے خاص کام سے ہم رکے ہوئے ہیں, اور پڑھ لیں تو انسان کو سکون مل جاتا ہے, اطمینان مل جاتا ہے. اب بھی ساری دنیا پاگل نہیں ہوگی دیکھ کے کہ موت میں کیسے مزہ آتا ہے. جی جی, یعنی یہ کس طرح اپنی عادت پہ سائن کر کے اتنے ہنستے ہوئے کیسے گئے. ہاں یہ شرح صدر ہے. ہاں جی یہ شرح صدر ہے. تو اگر وہ کہتے ہیں اگر ان کو پتہ چل جائے نا کہ ان کے دلوں پر جو اطمینان, جو سکون اللہ کی طرف سے ملتا ہے شرح صدر کے بعد, تو یہ چیر کے ان کے دل نکال لیں کہ یہ ہو ہی نہ, ان کو مزہ نہ آئے. ویسے تو دشمن ہے نا, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ مومن کو نیکی کا کام, مومن کو اللہ کی فرما برداری کر کے کتنا کو مزہ اور سکون اور اطمینان آتا. اصل میں یہ ہے شرح صدر. میرے رب نے حکم دیا, میں اپنے رب کی مرضی کے مطابق کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذالک لمن خشی ربہ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. اللہ کہہ رہا ہے جو مجھ سے راضی ہوں گے میں ان سے راضی ہو جاؤں گا, اور پھر ان کو نعمتوں والی جنت میں بھیجوں گا, وہاں سے انہیں کوئی نکال نہیں سکے گا, اور وہ وہاں پر ہمیشہ رہیں گے. اطمینان آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا؟ کوئی دنیا کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں. لوگ ایوارڈ دیں یا نہ دیں, انعام دیں یا نہ دیں, تعریف کریں یا نہ کریں, لوگوں کو پتہ چلے یا نہ چلے, انعام تو اللہ سے لینا ہے. کوئی تھوڑا بہت کچھ دے دے اور ہم اسی پر نظر رکھیں دیا یا نہیں دیا. اب نہیں دیا تو اب نہیں کرنا, تو ہماری تو پھر سوچ تھوڑی سی ہوئی نا. اللہ سے انعام لیں جو احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہمیں انعام دے سکتا ہے اور بڑھا چڑھا کے دیتا ہے. کچھ نیکیوں پہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی لمٹ ہی نہیں ہے, بے حسابہ میں اجر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں جگہ جگہ تسلی دی, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام پہنچا دینا ہے, آپ پریشان نہ ہوں, آپ صبر کیجئے, آپ انتظار کیجئے, ہم نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے. یہ گناہ کرتے ہیں تو کرتے رہیں, یہ آپ کی بات نہیں مان رہے تو نہ مانیں, آپ نے اپنے رب کی بات ماننی ہے.
ہمارے لیے میسیج ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی عمل کرے یا نہ کرے، ہم تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کریں. اور وہ کس طرح؟ آمنا وصدقنا، یا اللہ جو آپ نے کہا ہم نے مان لیا، ہم نے خواہشات کو بھی آپ کے تابع کر لیا، ہم نے آپ کی ہر بات مان لی. اگلی آیت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلند کر دیا آپ کا ذکر. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے بلند ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ دیکھیے کہ پہلی کتابوں میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی، اور پھر اس کے بعد اذان، اس کے بعد نماز، ٹھیک ہے، اس کے بعد کلمہ، اور اس کے بعد کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جوڑا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. رسول کی اطاعت کرو گے تو گویا میری اطاعت کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اتنی اہمیت دی. آپ نے ان کی پیروی کرنی ہے، آپ نے ان کے اسوہ حسنہ پر چلنا ہے. اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو آپ نے میری نبی کی پیروی کرنی ہے. زمین پر کوئی ٹکڑا ایسا نہیں کہ جہاں پر اذان کے الفاظ زمین پر دہرائے نہ جا رہے ہوں. اللہ کا نام بھی بلند ہو رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ساتھ ساتھ بلند ہو رہا ہے. اور اب تو ہم یہ دیکھیں کہ لوگ بہت زیادہ محمد نام رکھنا پسند کرتے ہیں. بہت زیادہ لوگ اب نام محمد رکھتے ہیں، ضرور محمد نام رکھا جاتا ہے. غیر مسلم نے بھی یعنی بہترین ہیرو جب لکھنے، اس میں سب سے پہلے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا کہ یہ بہترین دنیا میں پرسنالٹی گزری ہیں، اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھا. تو اس بات پر ہم نے شکر ادا کرنا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بنایا. اچھا، موسیٰ علیہ السلام جو کہ کلیم اللہ تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ رب اشرح لی صدری، اے میرا رب میرا سینہ کھول دے. کلیم اللہ ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ وہ تو خود دعا مانگ رہے ہیں. اچھا، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، میرا اچھی ناموری بعد کے لوگوں میں آپ رکھیے، بعد میں لوگ مجھے اچھے معنوں میں یاد کریں. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کا ذکر بلند کریں گے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. 2 دفعہ یہ آیت آئی ہے. بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور پھر بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. یعنی یہ 2 مرتبہ دہرانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو بھی حالات ہوں گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ جلد ہی آپ کو اس پریشانی سے، اس تکلیف سے آپ کو نجات دلائیں گے. یعنی کبھی بھی کوئی بھی طوفان آئے، آندھی آئے، کیا وہ ہمیشہ رہ جاتی ہے؟ ہمیشہ نہیں رہتی. تو اب تو کوئی شک ہی نہیں رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، اور ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. یعنی ہمیں 2 دفعہ آسانیاں ملتی ہیں. ایک دفعہ تو تنگی جب ملتی ہے اللہ تعالیٰ خود ہی اس مشکل سے نکالتے ہیں، اور ایک تو دنیا میں آسانی ملی، اور اللہ تعالیٰ ایک تنگی آنے کے بعد جب ہم اس پر صبر کرتے ہیں آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اجر تیار کر دیتے ہیں. ایک پریشانی، ایک تکلیف، یعنی مومن کو کانٹا بھی چبھے اور اس پر وہ الحمدللہ کہے، اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے. ان مع العسر یسرا، 2 دفعہ اللہ نے کہا. ایک تو دنیا میں آسانی ملتی ہے، اور دوسرا آخرت میں اللہ تعالیٰ اجر ہمارا محفوظ کر دیتے ہیں. لہذا ہر تنگی اور پریشانی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. آسانی ادھر ادھر سائڈ پر ہوتی ہے جو ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا. لہذا مایوس نہیں ہونا کسی بھی حالات میں. جب مایوسیاں آئیں، جب تنگی والے حالات، اوپر نیچے حالات ہوں،
تو یہ آیتیں پڑھ لیا کریں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ زور يُسْرًا، دینے کے لیے بھی جی تاکید پیدا کرنے کے لیے. اور یہ بھی کہ ہر تنگی کے ساتھ ہمیں 2 آسانیاں ملتی ہیں، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں بھی ملے گی. گھبرانا نہیں ہے، ان صورتوں کو پڑھ لیا کریں. اسی لیے تو دین میں خودکشی حرام ہے کہ گیو اپ نہیں کرنا. ایسے حالات ہو گئے، اللہ نے مشکل حالات کر دیے تو مطمئن رہیں، اللہ پر امید رکھیں. اللہ یہ پریشانی لایا ہے، اللہ آسانی والے حالات لے آئے گا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 2 دفعہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا، اس میں اللہ تعالیٰ کا بہت پیار ہے. جیسے ہم اپنے بچے سے کہیں میں کر دوں گی کام، اچھا میں کر دوں گی کام، تاکید پیدا کرنے کے لیے ہم اپنا پیار دکھاتے ہیں نا. پریشان کیوں ہو رہے ہو، میں ہوں نا، میں کر دوں گی، اچھا میں نہیں کرنا ہے نا کام. یہاں اللہ تعالیٰ کے پیار کا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ کہا ہر مشکل کے ساتھ میں آسانی ضرور لاتا ہوں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. لہذا پھر جب آپ فارغ ہو جائیں، فَانْصَب تو آپ محنت کیجئے. فَانْصَب کا مطلب پھر آپ فکس ہو جائیں، پھر آپ اپنے آپ کو تھکا دیں. کس کام میں؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف پھر آپ رغبت کیجئے. یعنی نیکی کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کوئی بھی دنیا کا کام ہے یا کوئی بھی دعوت و تبلیغ کا کام ہے، کوئی بھی پروجیکٹ آپ کر رہے ہیں، سب کے ساتھ جیسے ہماری کلاس ہو رہی ہے، کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں، پھر جب آپ فارغ ہو جائیں اجتماعی کام سے، چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی ہو، پھر آپ نے اکیلے اللہ کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے. فن سب، پھر آپ نے پھر اکیلے میں محنت ضرور کرنی ہے، پھر آپ نے اکیلے میں عبادت ضرور کرنی ہے. یہ بات یہ نہیں ہم دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، ہم قرآن کی تفسیر کا کام کر رہے ہیں لہذا اب ہم اذکار ہم نہیں کرتے، ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ہم قیام اللیل نہیں کرتے، لہذا زیادہ زور اس میں یہ دیا جا رہا ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. پھر آپ نے قیام اللیل کرنا ہے. یہ بات یہ نہیں کہ آپ بہت بڑے دین کے کام کر رہے ہیں، آپ نے اللہ سے اکیلے میں تنہائی میں تعلق نہیں بنانا، اکیلے میں بھی اللہ سے تعلق بنانا ہے. سورۃ مزمل میں کہا نا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، آپ نے رات کو اٹھنا ہے. یعنی جو بھی بڑا مشن والا کام کر رہے ہوں اللہ سے مدد مانگنی ہے. یعنی ہم تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت کرنی ہے. لہذا کوئی بھی پریشانی ہو، اس سے باہر نکلنا ہو، اللہ کے پاس ہر پریشانی سے نکلنے کا سلوشن ضرور ہوتا ہے، حل ضرور اللہ کے پاس ہوتا ہے. یہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس پریشانی سے کیسے نکالنا ہے. یہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس پریشانی میں ہمیں ہینڈل کیسے کرنا ہے. ہر ایک کی پریشانیاں فرق ہوتی ہیں. جو جتنی پریشانی کو برداشت کر سکتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وسعت کے مطابق اللہ تعالیٰ تکلیف ڈالتے ہیں. کمزور طبقے کو دیکھیں، وہ ننگے پاؤں بھی دھوپ میں چل پڑتے ہیں، وہ دھوپ میں مشقت والا کام بھی کر سکتے ہیں. ہم اس کی جگہ کھڑے نہیں ہو سکتے. وہ اس کے لیے امتحان ہے، ہمارے لیے امتحان اور ہے. ہم مسائل، ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے، اللہ کی نعمتوں میں بیٹھے ہوئے، ہم کیسے اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں. ہر ایک کے امتحان فرق ہیں. جس پر جو امتحان آ گیا اس نے اسی کے حساب سے اللہ کو ٹیسٹ دینا ہے، امتحان دینا ہے. تو لہذا یہ جو مسائل اوپر نیچے آتے ہیں یہ ہر انسان کو مضبوط کرنے کے لیے آتے ہیں. اللہ کا رب کے ساتھ، بندے کا رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے آتے ہیں. اس پر ہمیں گھبرا کر یہ نہیں کہنا چاہیے ایسا کیوں ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب اوپر نیچے حالات ہوں اپنے رب کی طرف فکس کر لو، اپنے رب کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تھکا دو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ کوئی نہ کوئی مسائل کا حل ضرور نکالے گا. کتنی پیاری یہ دونوں صورتوں کا جوڑا تھا، کتنی زیادہ ان صورتوں میں ہمارے لیے تسلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دی گئی ہے. اچھا یہ مجھے لگا کہ یہ شاید چھٹ تو نہیں گئی یا الذی انقض ظہرک، وہ جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی. بتائیے بہرحال اگر یہ رہ بھی گئی ہے نا،
یہ بوجھ کی وجہ سے ہاں یہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي يَنقَضَ ظَهْرَكَ، یہ دونوں آیتیں جڑی ہوئی ہیں. یعنی جو آپ پریشان رہتے تھے کہ لوگ کیسے دین کی طرف آئیں گے، ان کو کیسے روکنا ہے، میں دین پر خود کیسے عمل کروں، میں نے دعوت و تبلیغ کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. جیسے کہ کل آپ پوچھ رہے تھے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم قربانی کر سکتے ہیں. ہم نبی، یہ مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تاکید کی، جو اللہ نے ہمیں سکھایا، وہ کیا سکھایا جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، لہذا تم بھی درود بھیجو. یہ تو ہمیں حکمن کہا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے کوئی بھی ایک حکم نہیں ملتا کہ اپنی امت سے کہا ہو کہ میرے لیے قربانی کرنا، اور نہ ہی کسی صحابی کا عمل ملتا ہے، نہ ہی کسی تبع تابی کا عمل ملتا ہے، نہ ہی تبع تابی کا عمل ملتا ہے، کسی کا بھی نہیں ملتا. لہٰذا ہیں بوجھ نہیں ڈالنا. یہ بات دیکھیں نا، اپنا حصہ ہم کر نہیں سکتے، اور پھر اس کے بعد جو لوگ نہیں کر سکتے ان کا دل دکھے گا نہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کیسے دکھائیں. اللہ نے انتظام یہ کیا، اللہ نے ہمیں حکم دیا نبی پر درود بھیجو، جب نبی کا نام آئے درود بھیجو. یہ ہمیں تعلیم دی. کوئی بھی حکم ایسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا جس میں امت مشقت میں پڑ جائے. تو یہ اختلافی مسئلہ ہے. بعض علماء نے یہ نکال دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کا حصہ نکالیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین ہمیں نہیں کی. پوری زندگی میں کبھی تو آپ کہتے دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو فوت ہوئے ان کے لیے ہاں دیکھیں نا، اولاد والدین کے لیے کر سکتی ہے، بس یہ تو آپ نے حکم دیا، لیکن اور کوئی آپ نے ایسا حکم دیا ہی نہیں ہے.